Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اسلام میں کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. میدان جنگ میں تو ہے, ویسے نہیں ہے. اور کافر کو دنیا میں ہر جگہ رہنے کی بھی اجازت ہے. کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو کافر بھی اسی اسلامی حکومت میں رہے گا. لیکن اللہ نے ارض حجاز کو اس سے مستثنی کیا ہے. وہ چونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے, توحید کا مرکز ہے, وہاں غیر مسلم کے داخلے پر پابندی. اور آج تک لکھا ہوا ہے, سعودی حکومت نے آج بھی بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں کسی غیر مسلم کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. جائے اسلام قبول کرے, پھر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے. غیر مسلم کہتے ہیں کیوں, ہمیں کیوں منع کیا ہوا ہے, یہ کیا بدماشی ہے. تو بھائی وہاں کون سے کوئی تفریح کی جگہ ہے؟ وہاں خوبصورت آبشاریں ہوتی اور بڑے خوبصورت گرینری ہوتی. پھر آپ کہتے ہیں زمین کے اس خوبصورت علاقے پہ مسلمانوں نے قبضہ کر کے ہمیں وہ بالکل بیابان زمین ہے. اور یہ اللہ نے حکمت ہے کہ ایسی جگہ اپنا گھر بنایا جہاں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر وہ گرینری ہوتی, 7,000 فٹ کی بلندی پر ہوتا, آبشاریں ہوتی, تو کسی کی دل میں وسوسہ آ سکتا تھا. اصل میں کوئی بادشاہ گزرا تھا جس کو یہ علاقہ بہت اچھا لگا, تو اس نے کہا کہ تفریح کی تفریح, عبادت کی عبادت, یہاں گھر بنا لو. تو اللہ نے ایسی جگہ بنایا. ہم جب جہاز سے جاتے ہیں نا عرب کنٹریز کے اوپر, اتنے لمبے لمبے صحرا ریگستان کے آدمی تھک جاتا ہے یار, کوئی گھاس کا ایک دن کا ہی دکھا دو یہاں پہ. تو میں سوچتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کیسے فلسطین سے مکہ گئے ہوں گے ایسی ریت میں اور ایسی شدید گرمی میں, اور اللہ نے کہاں جا کے ان سے گھر بنوایا جہاں کوئی آبادی نہیں, نہ پانی, نہ گھاس, نہ تنکا. یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ یہ سلیکشن کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. انسان اگر عبادت کے لیے بھی کوئی جگہ چوز کرے گا تو ایسی یعنی ظاہری اعتبار سے بیکار جگہ, ظاہری اعتبار سے ایسی جگہ جہاں نہ گھاس نہ پھوس, چاروں طرف ریگستان اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے انسان مر جائے وہاں پہ. یہ پیٹرول تو اب دریافت ہوا ہے نا, اور دریافت ہو کے بھی وہ گرینری پھر بھی نہیں آئی. تو ایسی بیابان زمین میں جا کے اتنا لمبا, اور پھر مکہ کے پہاڑ کالے 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 سے پہاڑ میں بیچ میں جا کے اللہ نے کہا یہاں میرا گھر بناؤ. تو یہ اس کی علامت ہے, یہ کسی انسان کی سلیکشن نہیں ہے. ورنہ انسان, ابراہیم علیہ السلام اتنی دور چل کے ایسی جگہ کیوں جاتے, وہ کہیں اور چلے جاتے آباد زمین میں, یا کوئی اور قریب میں بنا لیتے. تو اللہ نے وہ جگہ ایسی بنائی ہے کہ وہاں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہے. وہاں اگر کوئی جائے گا تو صرف بیت اللہ کی محبت میں. تو غیر مسلم کو ہم کہتے ہیں بھائی آپ تو اس بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے ہو, تو پھر تو سارے مسائل ختم, اختلاف ہی ختم ہو گئے. مانتے ہی نہیں تو تم نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یا تو ہوتا نا مری میں ہم نے پابندی لگائی ہوتی, گلگت کے پہاڑوں میں, تو وہ کہتے یار پوری زمین اللہ نے سب کے لیے پیدا کی, تو اتنی خوبصورت آبشاریں, ہمیں مسلمان ہمارے ملکوں میں آ کے ساری آبشاریں دیکھتے ہیں, اور ہمارے ملکوں میں تو آ کے جنگل میں جا کے شیر کی ویڈیو بھی بنا کے دنیا کو دکھاتے ہیں, اور اپنے ملک میں نہیں آنے دے. ہم کیا, آ کے دیکھ لو کیا ہے یہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کچھ آیا بھی ہے تو باہر سے ہی آیا ہے. تو وہاں صرف بیت اللہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, جب بنا رہے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ, لیکن بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل کھینچے چلے آئیں. تہوی الیہ افئدۃ من الناس او کما قال, کہ لوگوں کے دل اس کی طرف ایسے آئیں جیسے پہاڑ سے پتھر لڑکتا ہے نا, اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. بڑی چٹان جب لڑکتی ہے ایسے آئیں کہ روکنا ممکن نہ ہو. حج کے موقع پہ پروازیں آپ دیکھو جو اڑتی ہے نا پوری دنیا سے, ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے اسے دیکھ کے. امریکہ سے بھی آ رہے ہیں, پاکستان سے بھی آ رہے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی آ رہے ہیں, انڈونیشیا سے بھی آ رہے ہیں, جاپان سے بھی آ رہے ہیں, چین سے بھی آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں بھائی, کیا ہے وہاں پہ؟ ایک کالے رنگ کا ایک غلاف ہے چڑھا ہوا, ایک چار دیواری, اور تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بس وہاں طواف کرنے آ رہے ہیں. اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو ایسے لڑکتے ہوئے لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو اس لیے غیر مسلم کو اللہ نے پابندی لگائی ہے, کہا کہ تم توحید کو مان لو, عقیدہ توحید قبول کر لو, تو پھر ٹھیک ہے تم بھی آؤ. اس پر کسی کی یہ جاگیرداری نہیں ہے. اور نبی نے حکم دیا, عربوں کو منع کیا کہ بیت اللہ کسی کے لیے بھی بند, یعنی جو حرم ہے کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوگا. دن میں رات میں جو جب چاہے آ کے طواف کرے, کسی پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یا بنی عبد مناف
لا تمنعوا احدا ممن طاف بهذا البيت ليلا او نهارا، اے بنی عبد مناف، کسی کو بھی تم بیت اللہ میں آنے سے روک نہیں سکتے، چاہے وہ دن میں طواف کرنا چاہے یا رات میں. ہاں صفائی وفائی کے لیے وقتی پابندی لگ جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ حدود حرم میں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے.